أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المؤلف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمنا الله وإياه، ونفعنا بعلومه في هذه الدنيا والآخرة، في كتابه العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحسنت، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز القدر سامعین حضرات، بھائیوں اور بہنوں، کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو چکا۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام العقیدۃ الواسطیہ۔ یہ نام اس لیے رکھا، ایک شہر ہے واسط، اس شہر کے کچھ احباب کی طرف سے تقاضا تھا کہ عقیدے پر ایک جامع رسالہ شیخ الاسلام لکھیں، بلکہ واسط کے ایک قاضی شیخ الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے عقیدے پر مشتمل کتاب جو مختصر اور جامع ہو لکھنے کا تقاضا کیا۔ شیخ نے بہت سی کتب کا حوالہ دیا کہ فلاں کتاب موجود ہے، ان سے استفادہ کر لیا جائے، مگر اس قاضی نے اصرار کیا کہ ہم آپ کی تحریر چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے عصر کی نماز ادا کی اور لکھنا شروع کیا، اور یہ پورا رسالہ مغرب سے قبل مکمل کر لیا ایک ہی نشست میں۔ تو اس کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا، کیونکہ یہ کتاب اہل واسط کے لیے تحریر کی گئی تھی۔ واسط ایک شہر ہے جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان، اور اس کو واسط اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے، کوفہ اور بصرہ، اور اتنا درمیان ہے کہ واسط سے کوفہ کا فاصلہ بھی 150 میل ہے اور بصرہ کا فاصلہ بھی 150 میل، بالکل وسط میں یہ علاقہ موجود ہے، اس لیے اس کو واسط کہا جاتا ہے۔
حجاج بن یوسف نے یہ شہر آباد کیا تھا اور 2 سال میں یہ شہر آباد ہو چکا تھا. چونکہ اہل واسط کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تو اس کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا گیا. اس طرح کی شیخ کی اور کتب بھی ہیں، جیسے الرسالۃ الحمویہ، یہ بھی ایک شہر حما کے رہنے والوں کے لیے تحریر ہوئی. رسالہ تدمریہ، یہ بھی تدمر ایک علاقہ شہر ان کے لیے لکھی گئی. اور بھی بہت سے مؤلفین کی یہ ایک عادت تھی. رسالہ القشیریہ کسی اور مؤلف کی کتاب ہے، یہ بھی ایک شہر کے نام سے منسوب ہے. اسی طرح العقیدہ الواسطیہ جو آپ نے آج شروع کی ہے، سب سے پہلے چونکہ ہم بحمد العہد الحدیث ہیں، ہماری ہر بات ہر عمل سند کے ساتھ، سند ہمارا ہتھیار ہے اور ہمارے مسلک کا تمیز ہے. تو میں اپنی سند شیخ الاسلام تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہم شیخ عبداللہ سے اور عامر بھائی سے مشورہ کریں گے کہ آخری دن یہ سند آپ کو تحریراً دی جائے تاکہ آپ بھی اس زمرہ میں اللہ کی توفیق سے شامل ہو جائیں. یہ بڑے شرف کی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن مشورہ کے بعد انشاءاللہ. یہ سند وہی ہے جو ہم نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی آپ کو دی تھی، وہی سند آگے چلتی. ہمارے استاد الشیخ بدیع الدین راشدی السندھی رحمہ اللہ اور الشیخ سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ، ان دونوں کے شیخ ہیں الشیخ عبدالحق الہاشمی جو مکہ میں مقیم تھے، اور شیخ عبدالحق کے شیخ ہیں شیخ احمد بن عبداللہ بن سالم البغدادی. ان کے شیخ ہیں عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب بن شیخ الاسلام کے پوتے، اور ان کے شیخ ہیں ان کے دادا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور شیخ الاسلام کے استاد ہیں شیخ عبداللہ بن ابراہیم المدنی. ان کے شیخ ہیں عبد القادر التغلبی. ان کے شیخ ہیں عبد الباقی کے شیخ ہیں احمد البرقانی، اور ان کے شیخ ہیں موسیٰ الحجازی، اور ان کے شیخ ہیں احمد الشویکی. ان کے شیخ ہیں عسکری، اور عسکری کے شیخ ہیں عبد الرحمن ابن رجب. یہ معروف امام اور مؤلف جن کے بہت سے کتب اور رسائل منظر عام پر موجود ہیں، ابن رجب البغدادی الحنبلی رحمہ اللہ. اور ابن رجب کے استاد ہیں حافظ شمس الدین ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، اور ابن قیم کے استاد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. آگے شیخ الاسلام کی سند چلتی ہے اور امام بخاری تک 5 واسطوں سے پہنچتی. جب یہاں تک پہنچ چکے تو آگے بھی آپ کو پہنچا دیں. شیخ الاسلام کے استاد ہیں فخر ابن البخاری، اور فخر کے استاد ابو ذر الحیروی. ابو ذر الحیروی کے وہ 3 استاد جو صحیح بخاری کے روات میں شامل ہیں، سرخسی، مستملی اور کشمیہنی. اور ان تینوں کے شیخ ہیں محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے سب سے ثقہ راوی ہیں. اور امام فربری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام الدنیا اور امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے. امام بخاری تک سند پہنچ چکی تو دل چاہ رہا کہ آگے بھی اس کو اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. امام بخاری کی سب سے جو مختصر سند ہے وہ ثلاثی کہلاتی ہے، یعنی 3 واسطوں سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. صحیح بخاری میں 30 حدیثیں ثلاثیات ہیں، 30 حدیثیں ایسی مروی ہیں جو امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین 3 واسطوں سے روایت ہے. ان میں سے ایک حدیث کتاب العلم میں امام بخاری لائے ہیں. اس کی سند حدثنا المکی بن ابراہیم، امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم،
وہ کہتے ہیں کہ حدثنا یزید بن ابی عبید، یعنی مکی بن ابراہیم کے استاد ہیں یزید بن ابی عبید، اور یزید بن ابی عبید کے استاد ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر کوئی ایسی بات منسوب کی، باندھی جو میں نے نہیں کہی، کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی اور میری طرف جھوٹی منسوب کر دی، وہ دنیا میں طے کر لے کہ میرا ٹھکانہ صرف جہنم، اخروی حساب کا انتظار نہ کرے، بلکہ دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ میں نے جہنم ہی میں داخل ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام پر ایک جھوٹ باندھنے کا یہ جو ہے وہ سزا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ یہ طے کر لے کہ وہ جہنم ہی میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ دوستو، یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے، توحید کی، اور توحید کی ایک قسم اس میں زیر بحث ہے مرکزی طور پر۔ توحید کی 3 قسمیں آپ جانتے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا 3 حوالوں سے۔ ایک یہ کہ وہ رب ہے اور خالق ہے پوری کائنات کا، وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، یعنی وہ خالق ہے پوری کائنات کا، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور وہ مالک ہے پوری کائنات کا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور وہ مدبر ہے پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کے سوا کوئی مدبر نہیں۔ ان 3 امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور کسی کی شراکت قبول نہ کرنا توحید ربوبیت، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق، چھوٹی عبادت ہو، بڑی ہو، زبان کی ہو، دل کی ہو، جسم کی بقیہ اعضاء کی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، سب کا احد اور مستحق اللہ رب العزت۔ بلکہ عبادت کے اجزاء اگر کر لیے جائیں تو ہر جز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز کے بہت سے اجزاء ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع اور سجود ہے، یہ سارے اجزاء بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ توحید الوہیت ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے، اور اس کے سوا تمام معبود باطل۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے توحید کا، وہ توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ توحید الوہیت، بلکہ توحید اسماء و صفات ہے، تیسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ کیونکہ اس دور میں زیادہ جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا وہ اسماء و صفات کی توحید میں تھا، اور یہ یہودیوں کی سازش تھی، گاہے بگاہے باتیں کریں گے، یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کے دل سے اللہ کے صحیح تعارف کو مٹا دیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب اسماء و صفات میں شبہات داخل کر دیے جائیں اور عقیدہ مشبوہ بنا کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے فرقے یہود کی سازش ہی سے مارد وجود میں آئے، جن میں جہمیہ، معتزلہ، متکلمین اور مشبہہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان سب کا تعارف آگے آئے گا۔ یہ فرقے مارد وجود میں آئے اور سب نے توحید میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تعجب کی بات یہ کہ اپنے اس بگاڑ کو توحید کہا ہے۔ مشبہہ کی توحید تشبیہ ہے، جہمیہ کی توحید اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار، معتزلہ کی توحید اللہ کی صفات کا انکار، اور اشاعرہ ماتریدیہ کی توحید اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل ہے، مرضی کی تعویل ہے۔ تو اپنے بگاڑ کو انہوں نے توحید کا نام دیا۔ یہ ایک بڑا ستم اور ظلم ہے، اور جو حقیقی توحید ہے جس کی انبیاء داعی ہیں، اس توحید سے صرف نظر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے آخر میں کتاب توحید
کا چیپٹر قائم کیا ہے، اس پر صحیح بخاری ختم ہوئی ہے۔ اس میں ایک باب لائے ہیں، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی التوحید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، مگر امام بخاری کے اس ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر توحید کی دعوت دے چکے، ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء و صفات ہو، لہذا توحید کے سارے قواعد اللہ کے پیارے پیغمبر بیان فرما چکے۔ اب نہ تو یہاں جہمیہ کے قواعد کی ضرورت ہے، نہ معتزلہ کی، نہ مشبہہ کی، نہ اشاعرہ ماتریدیہ کی، کسی کے قاعدے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ کام کر چکے ہیں، اور یہ دین توحید ہے، اور اپنے تمام تر ضروری اصولوں کے ساتھ یہ توحید موجود ہے، آشکارا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر یہ بات فرما چکے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک واضح، روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس منہج میں، اس رات میں، المحجۃ البیضاء میں، رات نامی کوئی چیز نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی خفا نہیں، ہر چیز واضح ہے، روشن ہے، چمکدار ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کی بات ارشاد فرما کر دنیا سے گئے، ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، قواعد اس کے موجود ہیں، اللہ کے نبی پورے قواعد بیان کر چکے، انہی کی معرفت حقیقت میں توحید کی معرفت ہے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، کیونکہ آج توحید میں بڑا بگاڑ آ چکا ہے، اور توحید اگر درست ہے، راسخ ہے، تو بندہ کامیاب ہو، اس کی عبادتیں قبول ہو۔ اور توحید میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے، کہ روزے، نمازیں، سجدے، رکوع، قیام، تہجد اور فرائض اور نوافل، حج اور عمرہ اور جہاد، اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید، یہ اس کتاب کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ دراصل اسماء و صفات کی توحید کو مشکل یعنی سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی مشکل۔ طلاب جو مدارس میں جاتے ہیں وہ کئی سال اس عقیدے کو پڑھتے ہیں، اور پھر ان پر یہ باتیں واضح ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے غالباً پہلا تجربہ ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو غامض چیزیں ہیں، گہرائی، ان میں نہ جائیں، لیکن آسانی سے کچھ قواعد آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، تاکہ اس قسم کا ایک لب لباب آپ کے سامنے آ جائے، ایک صحیح تعارف آپ کے سامنے آ جائے، اور ایسا تعارف جو کم از کم ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے۔ کیونکہ اسماء و صفات کی توحید وہ توحید ہے جو چابی ہے، کنجی ہے پوری توحید کی۔ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، ان دونوں توحیدوں کا فہم جو ہے بہت حد تک اسماء و صفات کی توحید پر قائم۔ اس کو ہم کچھ آسان الفاظ میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے کچھ نسخوں میں کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوا، اور کچھ نسخوں میں بسم اللہ مذکور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز یہ ہمارے سلف کا ایک فعل رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا، تو اس میں کتاب اللہ کی اقتداء ہے، قرآن پاک کی۔ دوسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، جن کی حیثیت کتاب کی ہے، مختلف ملوک کو، والی حبشہ کو اور کسریٰ کو اور قیصر کو، ان خطوط کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، اور وہ خطوط بھی بڑے جامع تھے، اور ان کی حیثیت کتاب ہی کی ہے، علماء نے ان کی تشریحات کی ہیں، تو آپ نے ان خطوط کا آغاز بسم اللہ سے کیا تھا۔ تو اس طرح اگر اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے تو نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی اور آپ کی اقتداء ہوگی۔
اور تیسرا ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گو اسانید میں کچھ کلام ہے مگر ان احادیث کا مجموعہ انہیں قابل قبول بناتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع فہو ابتر، کہ ہر اچھا کام، اہم کام، اس کا آغاز اگر بسم اللہ سے نہیں کرو گے تو برکت سے خالی ہو، بے برکتہ ہوگا۔ تو عمل کی برکت جو ہے، ہر عمل کی برکت کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اسی لیے کھانے سے قبل بسم اللہ کی تاکید وارد ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا بھول گئے اور کھانے کے دوران یاد آ گئی تو آپ بسم اللہ اس وقت بھی پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ اولہ و آخرہ، جس سے بسم اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ شیطان بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کو کھانا پیش ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیسے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ یہاں ہمارا کھانا موجود نہیں، ممکن نہیں۔ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو مانا کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے